جی بالکل کر دیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. کل پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنا چوتھا بجٹ پیش کیا ہے اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ نئی اسمبلی کے اندر پہلی تقریر کا موقع بھی ہمیں ملا اور اس میں نے ایک پنجاب کا ایک تاریخی بجٹ آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. آج میرے اوپننگ ریمارکس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پازیٹیو گروتھ اورینٹڈ بجٹ جو حقیقی معنوں میں ہمارے منشور کے عین مطابق ہے، اس کو بنانے میں جو حکمت عملی رہی ہے اس میں ایک بہت بڑی سپورٹ امپرووڈ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی ہے. جو ہماری جی ڈی پی گروتھ کا نمبر 3.94 ہے اس سال کا، مجھے امید ہے ہم 4 سے اوپر انشاءاللہ اس سال کلوز کریں گے. یہ دنیا کے سارے ماہرین کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی پاکستان سے، پاکستانی معیشت سے، اس سے بہتر پاکستانی اکانومی نے پرفارم کیا ہے. اس کے اندر جو اکنامک سٹیمولس پیکج دیا گیا ہے وہ ایک ریکارڈ 2.5 ٹریلین کا تھا، جس کے اندر فسکل سٹیمولس، مانیٹری سٹیمولس، کنسٹرکشن پیکج، احساس پروگرام کے تحت آپ نے اپنی پاپولیشن کے 45% لوگوں کو یعنی 15 ملین گھرانوں کو ان حالات میں سپورٹ دی کہ وہ اپنے آپ کو کووڈ کی وجہ سے جو معیشت میں نقصانات آئے تھے اس سے کچھ پروٹیکشن حاصل کر سکیں. انفلیشن کو قابو میں رکھنے کے لیے پنجاب حکومت نے گندم کی قیمت 1400 سے 1800 سے بڑھائی اور اس کے باوجود ہم نے آٹے کی قیمت کو اسی لیول پہ رکھا ہے کہ وہ 900 روپے سے کم ہے. 860 روپے پہ فکس کی گئی اور اس کے لیے ایک سال کے اندر 80 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. گلوبلی اگر انفلیشن کو دیکھا جائے تو دنیا میں اس وقت اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہوں، کوکنگ آئل ہو، پام آئل ہو، آپ کی چینی کی قیمت ہو، گندم کی قیمت ہو، تیل کی قیمت ہو جو کہ تقریباً 70% پلس سے ریباؤنڈ کر گیا ہے. ان سب کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے، کیونکہ ہم نیٹ امپورٹر ہیں ہر چیز کے، ان سب کے باوجود پاکستان کے اندر انفلیشن کو کافی حد تک کشن کیا گیا ہے. اور اگلے بجٹ میں بھی جو اوور آل، چاہے وہ وفاق ہو، چاہے وہ صوبہ پنجاب ہو، ہمارا ایک اہم فوکس ہے کہ ہم نے اپنی عام عوام کو جو خطے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں خاص طور پہ تک ہو سکا ان کو پروٹیکشن دیں گے. میں چند خد و خال آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بجٹ بنایا جا رہا تھا تو پچھلے 3 سالوں سے میں اسی کا منتظر تھا کہ وہ سال ملے جس میں ہم کوالٹی گروتھ کے ساتھ آگے چیزوں کو لے کے چلیں. اس بجٹ کے اندر ہم نے خطیر اماؤنٹ رکھی ہے ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے، جو پچھلی سال کے نسبتاً 66% زیادہ ہے. یہ تاریخ میں کسی سال کی ایئر آن ایئر گروتھ کو اگر دیکھ لیا جائے تو یہ اماؤنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہم نے ٹیکس وصولی صوبائی اپنا جو ہدف مقرر کیا تھا اس ہدف سے بھی ہم اوپر چلے گئے ہیں. مجھے اگلے سال کا ٹارگٹ پنجاب کا پہلی باری 400 کا ہدف کراس کرنے ہم اس میں بھی جا رہے ہیں. پی آر اے کی مئی تک کی پرفارمنس
اس کی ایئر آن ایئر گروتھ جو تھی وہ 29% ہے۔ یہ باقی ریونیو اتھارٹیز کے مقابلے میں ساری صوبائی جو ہیں باقی، یا بے شک وہ فیڈرل بھی ہو، ان سب سے زیادہ اس نے گروتھ رجسٹر کی ہے، اور یہ ایسے حالات میں کی ہے جس کے اندر ہم نے 25 سے اوپر سروسز کو رعایت دی، ان کے ٹیکس ریٹس کم کیے، اور آنے والے بجٹ کے اندر اس کا ٹارگٹ ہم نے بڑھایا ضرور ہے، مگر اس کا فوکس براڈننگ آف ٹیکس بیس پہ ہے۔ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے 10 مزید سروسز کو 16% سے 5% پہ لے کے آئے ہیں۔ تو ہمارا فوکس براڈننگ آف ٹیکس بیس، جدت کو لانا ہے تاکہ صوبائی محصولات میں اضافہ ہو۔ میں چند سیکٹرز کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس بجٹ کے اندر ہماری پرائورٹیز، ہمارا فوکس وہ کن چیزوں پہ ہے۔ 4 فلیگ شپ پروگرامز اگر میں اس بجٹ میں سے نکالوں، ایک ہے آپ کی صحت کے اندر یونیورسل ہیلتھ انشورنس۔ اگلے مالی سال کے پہلے 6 مہینے کے اندر پورے پنجاب کی 100% آبادی کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس کوریج دے دی جائے گی۔ دوسرا ہے آپ کا ایجوکیشن، خاص طور پہ ایجوکیشن کے اندر پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے، اس کے اندر ہم انصاف اپ گریڈیشن سکولز کے تحت 8,500 سے اوپر پرائمری سکولز کو ایلیمنٹری کا درجہ دینے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک پیراڈائم شفٹ ہے، اس کی بھی آپ کو کہیں مثال نہیں ملتی، اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ہم نے اس طرح رکھا ہے کہ یہ خطیر رقم اس کے اندر 6.5 ارب روپے خالی رکھی گئی ہے۔ 6.5 ارب روپے کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ہم 8,500 سکولوں کو اپ گریڈ کریں گے۔ تیسری چیز، پورے پنجاب کے اندر پبلک ورکس کا پروگرام، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت نیڈ بیسڈ باٹم اپ اپروچ کے تحت ہمیں سکیمز ریسیو ہوئیں۔ یہ اکانومی، معیشت کے چرخہ چلانے میں بھی بڑا مؤثر ثابت ہوگا، کیونکہ اسمال ورکس جس میں امپلائمنٹ بڑھتی ہے، اس سے چھوٹی انڈسٹری، کنسٹرکشن، لیبر انگیج ہوتی ہے۔ اس کا 360 ارب روپے کا پروگرام شروع کیا گیا ہے، اس میں سے 100 ارب روپیہ تقریباً اس سال یوٹیلائزیشن کی مد میں رکھا گیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو کنسٹرکشن اینڈ ورکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وفاق سے ملنے والے شیئر کے ساتھ اس کا سائز 105 ارب روپے ہے، اور یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہمیشہ سے یوٹیلائزیشن اچھی رہتی ہے۔ چوتھی چیز، ایگریکلچر۔ اگر ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں اپنے زراعت پہ فوکس کرنا ہوگا۔ ہم فوڈ سیکیورٹی کے لحاظ سے نیٹ امپورٹر بن گئے ہیں، تیل باہر سے آتا ہے، دالیں آسٹریلیا سے آتی ہیں، گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، چینی امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے۔ ہمیں اپنی ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ کو کم کرنا ہے، اپنی سپلائی کو بڑھانا ہے، اور پنجاب نے 4 گنا زیادہ پیسے اس باری ایگریکلچر کے لیے رکھے ہیں۔ اس میں ہم ایکسٹینشن سروسز کو بھی بہتر کریں گے، جس کے تحت پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ پرانے موروثی طریقوں سے وہ ییلڈ ہمیں نہیں مل رہی، وہ اوسط نہیں آ رہی جو ہمیں ایک 22 کروڑ کی عوام کو چاہیے کہ وہ خود کفیل ہو کے اپنی فوڈ سیکیورٹی نیڈز کو پورا کرے۔ یہ 4 میجر فوکسز ہیں ہمارے اس سال کے، اور ہم نے ابھی سے یہ جو اسکیم پرپوز کی ہیں، پی این ڈی اور سارے محکموں کو یہ سخت انسٹرکشنز ہیں، چیف سیکرٹری صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، کہ اب ہمارا فوکس ہے اس کی امپلیمنٹیشن پہ، ان پیسوں کی یوٹیلائزیشن پہ۔ محکمے اپنی اسکیمز تیار کر کے، مجھے پوری امید ہے کہ جولائی کے مہینے میں ہم 100 ارب سے زیادہ، یہ میں کنزرویٹیولی آپ سے کہہ رہا ہوں، 100 ارب سے زیادہ ہم ان کو جولائی کے مہینے میں ریلیز کر دیں گے،
تاکہ ڈیولپمنٹ کا کام فوراً شروع ہو جائے. یہ مختصراً میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. ویسے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس بجٹ کے اندر اتنی زیادہ خوشخبریاں ہیں کہ آپ مجھے گھنٹہ دو اور بھی دیں، اور آفٹر یسٹرڈے اسمبلی کے اندر تو مجھے یہ آڈینس زیادہ کیپٹیو لگ رہی ہے، زیادہ اٹینٹیو لگ رہی ہے. مگر اگر میری یہی تھی کہ توفیق یہی ہے کہ اللہ اپوزیشن کو بھی یہ ڈاکومنٹ پڑھنے دیں، سمجھیں اس کو. کوئی سوالات ہیں، کوئی مثبت کرٹیسزم ہے تو وی آر موسٹ ویلکم. میں اب آپ لوگوں سے سوالات لوں گا. میڈم اف یو کوڈ کوآرڈینیٹ. مخدوم صاحب، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو آٹے کی قیمت بتائی ہے یہ 1 سال پرانی ہے، یعنی 860 روپے کا تھیلا. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آج 20 کلو آٹے کا تھیلا بازار میں کتنے کا ہے، روٹی کی اس وقت قیمت کیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس وقت چینی کے سرکاری ریٹ کیا اور بازار کے ریٹ کیا ہیں؟ تھینک یو. ہمارا جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا، گلوبل انفلیشن میں بھی دیکھیں تو ان سب چیزوں کی قیمتیں پاکستان کی قیمتوں سے زیادہ بڑھی ہیں. ہمارا پنجاب کا سب سے امپورٹنٹ رول مہنگائی میں ہے امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کا. اگر سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ ہے جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس کے علاوہ اگر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، اگر درمیان میں مڈل مین آ گیا ہے، عوام تک صحیح کاسٹ تک پہنچانا یہ پنجاب کا فرض ہے. آٹے کے اوپر میں خود اس کمیٹیز کا ممبر رہ چکا ہوں، میرے ساتھ تبھی آپ کو چیف سیکرٹری صاحب ڈیٹیل میں بتائیں گے. انفورسمنٹ کے لیے ہم کیا کرتے رہ گئے، 360 ماڈل بازار پنجاب میں بنائے گئے ہیں، اور اس سال ان کو مستقل بیسس پہ رکھنے کے لیے ایک ماڈل بازار اتھارٹی لائی گئی ہے. خاص طور پہ اربن اور پیری اربن ایریاز کے اندر یہ زیادہ ایشو بنتا ہے. 1.5 ارب روپے کی لاگت سے یہ اتھارٹی بنائی گئی ہے. اس کے گورننس کے لیے ہم ایک ایسا ماڈل لے کے آ رہے ہیں کہ جو فارمر کو ریٹ ملتا ہے اور جو ریٹیلر کے پاس چیز آتی ہے اس کا گیپ یوزلی 3 سے 4% ٹائم زیادہ ہوتا ہے. اس گیپ کو ہم کر رہے ہیں. اور گندم کا میں چیف سیکرٹری صاحب سے کہوں گا ذرا وہ بھی اس پہ تھوڑا آپ کو گوش گزار کریں. مگر ہم نے ریکارڈ سبسڈی دی ہے اس سال تاکہ اس کی قیمت کو ہم مینٹین کر سکیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو جو سوال تھا ایک تو میں اس کا پہلا جو ہے کہ پچھلے سال جو آٹے کی قیمت کیا رہی ہے نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں، اور یہ جو قیمتوں کی مانیٹرنگ ہمارے انڈسٹری والے تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک وفاقی ادارہ ہے جس کو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس آپ کہتے ہیں، وہ ہر جمعے والے دن پورے پاکستان کے تمام بڑے شہر کے وہ ریٹ نکالتے 7 بنیادی اشیاء کے. آٹا اس میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ہوئی ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ پچھلے یہ جو سال گزرا ہے فائنینشیل ایئر، اس کے ہر جمعے کی وہ اسٹیٹمنٹ ضرور نکال کے دیکھیں. پنجاب میں ہم نے جو ابھی یہ فائنینشیل ایئر ختم ہوا ہے، ویٹ ایئر جو ختم ہوا ہے، 5 ملین ٹن گندم پنجاب نے جو ہے ریلیز کی ہے. اور اس کی نہ صرف ریلیز کی ہے بلکہ ہم نے اس کو 1475 روپے پر من کے حساب سے ریلیز کی ہے، جبکہ یہ ہمیں اگر اس کے انسیڈنٹل ملا لیں اور گندم کی قیمت بنا لیں تو یہ ہمیں 1900 کے قریب جا کے پڑتی ہے. تو گورنمنٹ آف پنجاب نے صرف اس منتھ میں 85 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے. اس کی وجہ سے پنجاب میں جو آٹے کا تھیلا ہے 860 روپے سے نہیں بڑھا. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کو جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ اس کی رپورٹ ہے. میں نے آپ کو بتا ہاں جی اب اسی وقت اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، وہ سارے پروونسز کی آتی ہے. اگر آپ اسی وقت کی دوسرے صوبوں کی خاص طور پہ اگر سندھ کی اٹھائیں گے جو رپورٹ تھی، تو میرے خیال میں کسی وقت بھی وہ 1100 روپے سے نیچے نہیں آیا. اور وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ کیونکہ انہوں نے کوئی سبسڈی نہیں دی، انہوں نے مارکیٹ فورس پہ چھوڑا ہوا تھا. اب اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو ایشو کرتے ہیں گندم فلور ملز کو، ہم نے ہر ڈسٹرکٹ کی پاپولیشن کو دیکھ کے اس کی بیسس پہ ایشو کرتے ہیں گندم. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایک بیسک پاپولیشن ہے جس کو آٹے کی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے
وہ ہم پوری کرتے رہے. اور یہ ہمارا ہوتا ہے 20 کلو آٹے کا تھیلا جو فلور مل سے سرکاری گندم کے عوض جو مارکیٹ میں آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ویٹ پروڈکٹس میں آپ کے فائن بھی ہے, میدا بھی ہے, جو ہے سپر فائن بھی ہے, جس کو سفید آپ کہتے ہیں, جس کے نام وغیرہ بنتے ہیں, کافی پریفرنس کچھ اور ان لوگوں کی ہے. تو وہ ہم نے بڑی مشکل سے پھر فیڈرل گورنمنٹ کو کیٹیگری چینج کرائی. وہ جو میدا ہوا ہے وہ مہنگا بکتا ہے. وہ اس لیے بھی مہنگا بکتا ہے کہ اس کو ہم نہیں کنٹرول کر رہے, ہم صرف آٹے کا کر رہے ہیں اور آٹے کی سبسڈی دیتے ہیں. تو وہ 1100 کا بھی بکا پنجاب میں, اور وہ آپ کے کچھ ایریاز ہیں جیسے پنڈی ہے, کے پی میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, پنڈی میں بھی اس کا ٹرینڈ ہے. تو وہ مارکیٹ میں رپورٹس یہ آتی تھی کہ جی 1100 روپے کا. تو وہ پھر ہم ان کو جو وفاقی ادارے کے لوگ ہیں ان کو خود لے کے گئے مارکیٹس میں, اور ان کو بتایا کہ یہ جو ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ 50 کلو کی پیکنگ کا فائن آٹا جو 1100 روپے کے تھا, 20 کلو کا آٹے کا تھیلا ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلے جہاں گئے کہ ہم نے ان کو دکھایا. تو ایک تو یہ اس کا جو ہے نا یہ کریڈٹ جانا چاہیے کہ جبکہ دوسرے صوبوں میں آپ کا جو ہے نا یہ 1100 سے نیچے نہیں آیا. یہ میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ہر فرائیڈے کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں پچھلے پورے سال کی, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پنجاب گورنمنٹ نے کتنی بڑی سبسڈی دے کے اور لوگوں کو 860 روپے پہ رکھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو رمضان پیکج تھا, رمضان پیکج اپریل میں اس وقت آیا جب ہم یہ سبسڈائز ویٹ کی ریلیز بند کر دیں گے. 313 رمضان بازار ہم نے لگائے, تو اس پہ 860 سے بھی کم کر کے ہم نے آٹے کا تھیلا بیچا. اور وہ یہ رمضان پیکج اس دفعہ بھی جو ہے فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, ہم نے ان کے پاس جب لے کے گئے ہیں تو ریڈیلی ایگریڈ ٹو اٹ. یہ بھی آپ کا سب سے بڑا رمضان پیکج تھا, کوئی 7 ارب روپے کے قریب رمضان پیکج آپ نے وہ دیا, اور وہ 860 سے ہی کم تھا. اس کے بعد ابھی بھی اس وقت ہم نے 332 سہولت بازار پورے پنجاب میں لگایا ہوا ہے, جہاں پہ صرف آٹے کی جو ہے پرائس ہم اس کو مینٹین کر رہے ہیں. تو مارکیٹ اس وقت 1000 پلس ہے. اگر آپ کہیں گے ہمارے حساب سے 1032 ہے, فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو لاسٹ فرائیڈے کو 1085 بتایا, اور وہ مارکیٹ میں ریٹ اسی رینج میں ہے. لیکن وہ 332 جو سہولت بازار ہے پورے پنجاب میں, وہاں پہ اس وقت بھی 860 کا آپ جائیں گے اگر, تو آپ کو آٹا اویلیبل ہوگا. جو کل کی فگر تھی, ہم نے کل تک رمضان کے بعد 16 لاکھ تھیلے سپلائی کی ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ جو بکے ہیں وہ 8,80,000 کے قریب بکے. تو میں آپ کو دعوت بھی دوں گا کہ آپ سہولت بازار پہ جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ آٹا اس قیمت پہ ملے. اتنے ڈیٹیل سے جو بتا رہے ہیں آپ کو چیف سیکرٹری صاحب, تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنا زیادہ اس حکومت کا فوکس ہے آٹے کی قیمت کو مینٹین کرنا. صاحب یہ بتا دیں آپ کہ یہ جب میں نے آپ کی جو انیشیٹو آپ نے لی ہیں وہ دیکھے ہیں, تو مجھے اس کی جھلک 2018 میں جب شہباز شریف صاحب جا رہے تھے تو ان کے بجٹ سے مشابت نظر آتی ہے, اس کو غور سے دیکھا جائے, جس میں انہوں نے بھی ماڈل بازار بنائے تھے. ایک پروجیکٹ وہ تھا شہباز شریف کا, انہوں نے بھی انڈر پاسز اور سپلائی اوور بنائے تھے, جس کے اوپر بڑی تنقید ہوتی رہی آپ کی جب آپ اپوزیشن میں تھے. تو مجھے یہ مشابت نظر آتی ہے کہ وہ فنڈ آپ سب سے پہلے ریلیز بھی کرنے جا رہے ہیں, کہ وہ جو نظر آئیں فلائی اوور, انڈر پاسز, ماڈل بازار, یہ انیشیٹو وہ شہباز شریف نے لیے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2022 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ بتاؤں, یہی آپ جو بات کر رہے ہیں, تو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ میں تو اگلے سال بھی آپ کے پاس سامنے بیٹھ کے جواب دہ ہوں گا. ہم نے یہ اگلے 2 سال کے اندر 2-2.5 سال کا جو ہمیں ٹائم ہے, اس کے اندر جو مکمل کرنے والی اسکیمیں ہیں وہ آپ کا آج کل کے بجٹ میں ہم نے اناؤنس کیا. جو آپ نے بات کی کہ ہمارے پروجیکٹس جو ہیں یہ حقیقی معنوں میں عوام کی بھلائی والے ہیں. میرے بہت سارے پروجیکٹس, مجھ سے کل بھی کوئی پوچھ رہے تھے کہ جناب آپ کا کچھ ظاہری پروجیکٹ نہیں ہے. میں نے کہا صوبوں کا سب سے بڑی ذمہ داری ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. 80 ارب روپیہ تو ہم خالی ہیلتھ انشورنس پہ خرچ کرنے جا رہے ہیں. ہاں قرضہ یہ اورنج ٹرین کا انہوں نے لیا, تقریباً 300 ارب روپے بڑھے گا جب یہ واپسی کا اس کا سلسلہ شروع ہوگا. 2023 کے بعد
اگلی حکومت کے پہلے سال میں 30 ارب روپے کی سبسڈی ہوگی اورنج ٹرین پہ. ہم نے بھی اس سال قرضے سائن کیے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو, ہم نے 86 ارب روپے کا قرضہ سائن کیا ہے فار واٹر اینڈ سینیٹیشن. وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا ایک بڑی دیوار بنی ہوئی یا ایک کوئی برج بنا ہوا, مگر اس صوبے کی 16 پسماندہ ترین تحصیلیں جو ہیں ان کو فل 100% کارپیٹ سینس کے اندر ان کو سارا سیوریج ریپیئر ہوگا, پینے کا صاف پانی ملے گا, اور اس کی 100% آبادی کی میں بات کر رہا ہوں. تو بات صحیح ہے, ہم جو فوکس رکھیں گے اپنا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ہوگا. وہ ظاہری اس میں سوچ نظر نہیں آئے گی آپ کو, مگر حقیقی معنوں میں جو ترقی ہے وہ انسان کے اوپر خرچ کرنے سے آتی ہے. سیمنٹ کرنے گا کہ مخدوم صاحب اشرف مہتاب جی اشرف صاحب بتائیے گا کہ آپ نے یہ بڑے بڑے دعوے کیے 560 ارب کا ترقیاتی بجٹ بھی رکھی ہے, اس میں صحت کے لیے بھی 400 آپ نے ارب خرچ کر دیا, لیکن آپ کی اپنی صوبے کی آمدن کو اس کو دیکھا جائے وفاق کو NFC سے, تو وہ تو آپ کے ٹوٹل جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 287 ارب بنتے ہیں. 287 ارب 405 آپ کے اور 1632 آپ یا جو بھی وہاں سے آنا ہے. ایک تو وہاں سے پورے پیسے نہیں آنے کیونکہ ہر سال اس میں کٹ لگتا ہے اور تخمینہ نیچے آ جاتا ہے, اور آپ کے بھی ہو سکتا ہے یہ 405 ارب کٹے نہ ہو. تو باقی پیسے جو یہ بجٹ ہے کہاں سے ڈالے ہیں, کیا ایک منٹ میں دو کوشچن ہے. اس کو متوازن بجٹ کہیں گے, سارے کا بجٹ کہیں گے, یا کہ سرپلس بجٹ کہیں گے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے بھی بڑی بات کی, غریبوں کو کا معیار زندگی بہت بلند کر دیا, آٹا آپ نے سستا دیا, حالانکہ یہ اس کے برعکس ہے. جتنے آپ کے ماڈل بازار یا اتوار بازار جو بھی ہیں واٹس ایور سارے ماڈرن علاقوں میں لگے ہوئے ہیں جہاں پہ ضرورت نہیں ہے. 0.1% بھی وہاں پہ آبادی کی غربت کی نہیں ہے, اور جہاں سطح غربت سے نیچے لوگ ہیں وہاں بازار ایک بھی نہیں ہے, وہاں سے لوگ آئے وہاں لینے ہیں تو ان کو اتنا کرایہ لگ جاتا ہے جتنی سبسڈی ہے. دوسرا, آپ نے اس میں جو مزدور کی دیہڑی دار کی طرف اس کو دہاڑی کے حساب سے ایک دن کے اوپر کیلکولیٹ کریں کہ وہ 83 روپے 80 پیسے بنتے ہیں جو بڑی اعتراض. ایک مزدور کا 5 کا گرانا کم از کم ہوتا ہے, مزدور کے تو ویسے بچے زیادہ ہوتے ہیں, آپ کے مطابق 5 کا ہی لگا لیں تو یہ 5 کے حساب سے یہ کوئی میرا خیال میں 16.66 روپے بنتے ہیں. اس میں 2 وقت کی روٹی تو نہیں 2 ٹافی آ سکتی ہیں. تو آپ نے یہ مزدور کا جو معیار زندگی بلند کیا, یہ کتنا بلند ہو جائے گا کہ جس کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہ ملے, اور یہاں آپ کے جو انسٹیٹیوٹ بیٹھے ہوئے یہاں افسر ہیں ان کی جب آپ نے سیلری بڑھائی ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو معیار زندگی کیسے بلند ہوگا بجٹ کے بارے میں اور اس سے مزدور کے بارے میں؟ پہلے میں ذرا بجٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آیا کہ یہ 560 ارب جو ہے اس میں کیا متوقع ہے خرچہ, تو فیڈرل طریقے ریونیو آتا ہے, آپ کو NFC کا شیئر آتا ہے اور صوبائی آپ کا اپنا. جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ یہ پہلی بار ہے کہ صوبائی محصولات اپنے ٹارگٹ سے زیادہ اچیو ہوئی ہیں. 18% زیادہ ہم نے جو ٹارگٹ 317 کا رکھا تھا اس سے اوپر ہم گئے ہیں کہیں. تو ہم تو اپنے ٹارگٹ سے بہتر کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے سال بھی ریونیو شارٹ فال نہیں سرپلس آئے گا. دوسری جو آپ نے بات کی وہ یہ تھی کہ وفاق سے بھی شارٹ فال آ سکتا ہے کیونکہ میجورٹی ریونیو NFC شیئر کے تھرو کیلکولیٹ ہوتا ہے. اس کے لیے 2 چیزیں, ایک تو اس سال کا شارٹ فال جو ہے وہ تقریباً ہم اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب کا حصہ تقریباً 78 ارب کا بنے گا اوور آل شارٹ فال کے اندر. مگر ہم نے اپنے اندر بجٹ کے اندر ایک انٹری رکھی ہوئی ہے اسٹیمیٹڈ پروونشل سرپلس کی. سب سے پہلے یہ شارٹ فال ہٹ کرے گا اس 125 کی انٹری کو. اس سے کیا ہوگا, آپ کی بجٹنگ بہتر ہو جاتی ہے. آپ سالانہ کوئی اتار چڑھاؤ کا جو ہے وہ پہلے سے کوشن بلٹ ان ہوا ہے. یہ اگر کوئی اور پچھلی حکومت والے ہوتے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر میں آپ کو آج اگر سبز باغ دکھانے ہوتے تو میں آج کہتا کہ جی میں نے 685 ارب کا بجٹ دیا. میری کتاب کے مطابق میں آج 685 ارب کا بجٹ دے سکتا ہوں, مگر ہم نے پہلے سال یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم حقیقت پہ مبنی بجٹ بنائیں گے, حقائق پہ مبنی ہوگا, عوام سے کوئی بات غلط نہیں کریں گے. تو یہ 560 کا نمبر حقائق پہ مبنی ہے اور اس میں کوشن بلٹ ان کیا گیا ہے شارٹ فال کے لیے بھی. دوسرا سوال آپ کا تھا منیمم ویج کا. منیمم ویج پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک فلور ہوتا ہے. یہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنا تو بیئر منیمم دیا جائے, اس سے اوپر دینا چاہیے.
ہم نے جس طرح میں نے پہلے عرض کی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، تیل کی قیمتیں اس طرح نہیں بڑھنے دے رہے. آپ کا جو چھوٹا یونٹ کنزیومر ہے بجلی کا، اس کے لیے خاص مراعات ہیں، آپ کے گیس کے کنزیومر کے لیے خاص مراعات ہیں. تو ہم اپنی طرف سے حکومت میکسیمم سبسڈی جو پرووائڈ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. ساتھ ساتھ احساس پروگرام، ہم نے احساس پروگرام جدت کی وجہ سے ان ساری فیملیز کو ٹارگٹ کر پا رہے ہیں جن کو ہمیں اس وقت مدد کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ احساس پروگرام بھی آگے چلے گا. اس میں بھی اماؤنٹ بڑھائی گئی ہے. پنجاب کے اندر بھی سوشل پروٹیکشن کی اماؤنٹ خاص طور پہ وہ طبقات جو محروم رہتے ہیں ان کو 12 ارب سے 18 ارب پہ لے کے گئے ہیں ویکسینیشن کے لیے، تاکہ ہمارے صوبے کے اندر ویکسینیشن ڈرائیو مکمل ہو سکے کووڈ کی. 10 ارب روپے کا بلاک اس لیے بھی رکھا گیا. جی جی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو میں اسی سے بات کروں گا. وائٹ پیپر کا جو آپ کا پیج ہے اپنا نمبر کا، اس میں لکھا ہے کہ ریوائز بجٹ 375 ہو گیا. اسی وائٹ پیپر کے پیج نمبر 39 پہ لکھا ہے TNT کا سورس کوڈ ہوا ہے کہ نہیں یہ 270 ہے، اور سول کوڈ پنجاب کہتا ہے کہ نہیں یہ اپریل تک 177 ارب روپے خرچ ہوئے. ADP کی یوٹیلائزیشن کے 3 مختلف فگرز ہیں. تو سچا کون ہے؟ PND ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ سچا ہے، سول اکاؤنٹ سچا ہے. اگر یہ صورتحال ہے کہ آپ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو آپ کی اصل یوٹیلائزیشن کا نہیں پتا تو کیسی پلاننگ ہوگی؟ نمبر 1. دوسرا سوال سن لیجیے گا. آپ نے کہا کہ PRA نے بڑا اچھا کام کیا، آپ نے شاباش دی کا. تو انرجی والوں نے 97% کا شارٹ فال کھایا انرجی ڈپارٹمنٹ نے، اور BOR نے نان ٹیکس ریونیو میں 50% کا شارٹ فال کھایا. اس کے لیے کچھ سزا بھی ہے. اور زرعی انکم ٹیکس کا آپ نے ہدف جو ہے 110% بڑھا دیا ہے. کوئی نیا ٹیکس ہے، بیس بڑھ رہی ہے، کیا ہے یہ؟ انرجی یوٹیلائزیشن میں سیکٹری فائنانس یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں گے. جو کنٹرول لیول یوٹیلائزیشن ہے ہماری ریلیزز کے مطابق وہ 270 کے قریب کا نمبر ہے. کیونکہ سال کے دوران ہمیں بچت نظر آ رہی تھی اور ہمیں یہ بھی دکھ رہا تھا کہ اکانومی اس طرح نہیں بیٹھ رہی، ریزیلینس ہے، ریونیوز آ رہے ہیں، تو ہم نے سال کے دوران سپلیمنٹری بجٹس بھی ایشو کیے. تو جو ریوائزڈ ایسٹیمیٹ آپ کا اوپر گیا ہے 375 کی طرف، دس انکلوڈز سپلیمنٹری جو سال کے دوران ایشو ہوئی. فائنانس سیکرٹری اس پہ آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتے ہیں ریگارڈنگ دا ریلیزز. اس سے پہلے کہ یہ آپ کو بتائیں، میں باقی آپ کو ریونیوز کا بتاتا ہوں. بورڈ آف ریونیو کا مین ریونیو سٹیمپ ڈیوٹی ہے، اس کو 5% سے کر کے 1% پہ ہم لے آئے، کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو پروموٹ کرنا تھا. میں عرض کرتا ہوں نا، نان ٹیکس اس کا اسمالر کمپوننٹ ہے، مین یہ ہے. جی زمینیں بیچنے والا آئی ایگری ود یو، اس میں میٹیریلائز نہیں ہوا، اس میں بہت ساری رکاوٹیں آئی ہیں. کہیں پہ محکموں نے کہا ہے کہ یہ زمین ہمیں بعد کے لیے درکار ہے، ہم اپنا کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ADP میں کوئی اسکیم لے کے آنا چاہتے ہیں زمین کے لیے. تو زمین کے اندر اس سال سے کلیئرٹی آئے گی کہ کون سی ہیں، اور چیف سیکرٹری صاحب خود اس کو دیکھ رہے ہیں لینڈ یوٹیلائزیشن کو. آج بھی پنجاب کے اندر بکنے والی زمین 100 ارب سے اوپر کی ہے، مگر اگر آپ ٹارگٹ دیکھیں تو ہم نے 20 ارب سے اوپر کا نہیں رکھا، تاکہ اس کو ریئلسٹک رکھیں. اوور شوٹ کر لیں اچھی بات ہے، چاہے وہ GDP میں اس سال جس طرح ہوا ہے، چاہے وہ ہمارے ریونیو ٹارگٹس میں ہو، تو کنزرویٹو نمبر دے کے انشاءاللہ اس کو اوور شوٹ کریں گے. مگر میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ کنسٹرکشن سیکٹر کی وجہ سے میں اس میں زیادہ شارٹ فال ایکسپیکٹ کر رہا تھا، مگر آپ کی ٹرانزیکشنز 40% سے زیادہ بڑھی ہیں سٹیمپ ڈیوٹی کم کرنے کی وجہ سے. ریونیو شارٹ فال تو مجھے 80% کا آنا چاہیے تھا، مگر 31% کا آیا ہے. اور جس طرح اب یہ ٹیک آف موڈ میں آ رہا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ جو 80% کا جو آپ نے 5% سے 1% پہ لے آئیں، اس سے بہتری آئے گی. یہ ہم اپنا والیوم انکریز سے کیٹر کر جائیں گے. ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ فوکس یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم ایک پنجاب کیڈسٹل بھی بنا رہے ہیں، ہر لینڈ، ہر اونر، ہر چیز کی ڈیٹیلز. تو ہمارا اوور آل اسکوپ یہ ہے کہ ہم اگر لینڈ بیسڈ کلیکشن ہے یا انکم بیسڈ ہے، دونوں ماڈلز کے اوپر انفورسمنٹ کو بڑھائیں. ہماری انفورسمنٹ اس پہ کم تھی. SMBR صاحب سے میری ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوئی
ایگزسٹنگ سلیبس کو دیکھتے ہوئے بھی ہم یہ انفورسمنٹ کرتے ہوئے اس میں بہتری لے کے آ رہے ہیں. آپ ایک سیکنڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن یہ دراصل کمپیریزن نہیں ہے، یہ مختلف قسم کے اکاؤنٹنگ انٹریز ہیں جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے. جو ہمارا ریوائز اسٹیمیٹ ہوتا ہے، جو آپ نے ہمارے وائٹ پیپر میں پوائنٹ آؤٹ کیا 375 کا، اس میں ہمارے صوبائی اینول ڈیولپمنٹ پلان کے علاوہ جو ہمیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیورنگ دی ایئر ریسیوز آتی ہیں، ریوائز اسٹیمیٹ میں اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور یہ بجٹ اسٹیمیٹ کی نسبت ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. ڈیورنگ دی ایئر کچھ ڈیولپمنٹ سپلیمنٹریز ہوتی ہیں. یہ 375 کا فگر ہمارے ریوائز اسٹیمیٹ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. جو دوسرا فگر ہے وہ اے ڈی پی کی یوٹیلائزیشن کی بات ہو رہی ہے، 270 ارب جو متوقع ہے، وہ صرف صوبائی اے ڈی پی کے اگینسٹ متوقع ایکسپینڈیچر ہے جو 30 جون تک جس کی پیمنٹ جاری رہتی ہے، جس کے حتمی اعداد و شمار جولائی کے مہینے میں سامنے آتے ہیں. جو اپریل کی سول اکاؤنٹس کی یوٹیلائزیشن ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ مئی جون کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے وہ تمام مہینوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے جو حتمی اعداد و شمار آتے ہیں ہمارے اے ڈی پی یوٹیلائزیشن کے، وہ جولائی میں آتے ہیں، اور ہمیشہ لاسٹ کوارٹر کی یوٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہ باقی 9 مہینے کی یوٹیلائزیشن کے آلموسٹ برابر ہوتی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلی بار جو آپ کا ترقیاتی بجٹ تھا کیا وہ تمام استعمال ہو گیا تھا، اور جو اس بار بھی آپ نے ترقیاتی جو فنڈ رکھا ہے 560 ارب، تو وہ کیا استعمال ہوگا سارا؟ کیونکہ پچھلی بار جو رکھا گیا تھا وہ تو نہیں ہوا. کام تو بہت ہے کرنے والے، لیکن جب بجٹ استعمال ہی نہیں صحیح ہوگا تو اس میں نااہلی کس کی ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو پہلے کا انہوں نے بتا دیا پچھلے سال کا، اس کی 2 چیزیں ہیں. ایک تو کووڈ کا امپیکٹ، اور کووڈ کی وجہ سے بھی بہت سارا کام سلو ہوا. 3rd ویو میں جب آپ نے لوگوں کو کام کرنے سے ہمیں بہت سارے سیکٹرز کو روکنا پڑا، پبلک ورکس کا کام بھی اس سے بڑا امپیکٹ ہوا ہے. اس سال جو ماڈل میں فرق ہے، اب دیکھیں اگلے 2 سال کا اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا فوکس کیا ہے، وہ اب نئی اسکیموں کی انکلوژن نہیں ہے. اب جو ہم نے اناؤنس کر دیا ہے اس کی کمپلیشن ہے. ایکسپینڈیچر ریویو ٹاپ پرائورٹی ہے میرے لیول پہ، چیف سیکرٹری کے لیول پہ، سی ایم کے لیول پہ، پورے پاکستان کے لیول پہ. پرائم منسٹر صاحب خود شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم نے ایکسپینڈیچر کو انشور کرنا ہے. ہمارا ایک پورا امپلیمنٹیشن کے لیے ایکسپینڈیچر امپلیمنٹیشن کا ایک یونٹ اس وقت تشکیل دے دیا گیا ہے. ہم ایگزیکٹلی دیکھیں گے یہ اسکیمیں جو ریفلیکٹ ہوئی ہیں یہ اپنے اپروول فورم سے کب کب گزرتی ہیں، کس کس محکمے کو کس کس وجہ سے ایشو آ رہے ہیں. ان ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ایک ایسکلیشن میٹرکس ہے. میرے لیول پہ کیا چیز ریزالو ہوگی، سیکریٹریل لیول پہ کیا ہوگی، چیف سیکرٹری صاحب نے کیا کرنا ہے، اور کیبنٹ اور چیف منسٹر نے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو اگر حکومت کی آپ سمجھتے ہیں کہ پرائورٹی اور فوکس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی مجھے یہاں بیٹھنے کی اگلے سال، تو میں آپ کے سامنے سرخ رو ہو سکوں اور بتا سکوں کہ ہم نے اس کی یوٹیلائزیشن کہاں پہ لے کے گئے. منسٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے، کئی دنوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ بجٹ تاریخی ہوگا، عوام کو ریلیف دیا جائے گا. کیا ہم توقع رکھیں عوام کے بجٹ کے بعد آٹا، چینی، گھی جو اشیاء نوش ہیں ان کی قیمتوں میں کوئی کمی آئے گی؟ کیونکہ جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے 5 روپے والی روٹی اب بازار سے سادہ روٹی 10 روپے کی مل رہی ہے. جو چینی ہے وہ 50 والی 100 روپے میں ہے، اور وہ جو گھی 150 والا وہ 300 روپے میں ہے. کیا ان میں کوئی ریلیف ملے گا؟ دوسرا آپ نے کہا کہ آٹا ہر جگہ پہ 860 مل رہا ہے، 1070 کا آٹا خریدا جا رہا ہے. تندور میں مالکان کا کہنا ہے کہ ہم نے روٹی کی قیمت بڑھائی ہے، نان کی قیمت ابھی ہم نے نہیں بڑھائی، وہ کچھ دنوں بعد بڑھا دیں گے. حکومت سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. آج فلور میل والوں نے بھی اپنا اجلاس بلایا ہوا ہے کچھ دیر بعد، کوئی پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں کہ کوئی آپ نے ٹیکس لگایا ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم 1100 کا آٹا کر دیں گے. تو یہاں بیٹھ کے تو آپ 860 کی باتیں کر رہے ہیں آٹے کی، لیکن مارکیٹ میں کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے. دوسرا آٹا، چینی، گھی کی قیمت جو عوام جو کھاتے ہیں، غریب عوام، ان کو اس بجٹ میں کیا ریلیف ملے گا، کتنا یہ چیزیں سستی ہوں گی؟ میں نے پہلے بھی عرض کی، میں دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں. آپ نے اپنے خاص طور پہ غریب طبقے کے لیے ماڈل بازارز، ایگریکلچر سپلائی بڑھانے کے لیے آؤٹ پٹ پہ فوکس. جب آپ برآمد مہنگی کریں گے، جب آپ کے پاس چیز ہی مقدار ہی کم ہوگی تو آبویسلی اس کی قیمتیں بڑھتی ہیں. تیسری چیز، آپ نے احساس پروگرام کے تحت ٹارگیٹڈ سبسڈی
ان تینوں کو اور چوتھی چیز جب اکانومی گرو کرتی ہے تو لوگوں کی قوت خرید بھی بڑھتی ہے۔ اکانومی گرو کرنے کا ورنہ فائدہ کیا ہے؟ اکانومی گرو کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کی قوت خرید بڑھے، ٹاپ ڈاؤن امپیکٹ آتا ہے۔ تو آپ اس وقت کر کیا رہے ہیں؟ آپ ایک پہلے کر رہے ہیں کہ اس معیشت کی بہتری سے لوگ زیادہ کمائیں گے، زیادہ نوکریاں آئیں گی، زیادہ لوگ امپلائے ہوں گے، امپلائمنٹ ریٹ کم ہوگا، تنخواہیں بہتر ہوں گی، لوگوں کی قوت خرید بڑھے گی۔ دوسری طرف آپ کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے حکومت کی، وہ ہوتی ہے کہ آپ نے باٹم اپ اپروچ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آپ نے جو طبقہ بالکل پسا ہوا ہے اس کے لیے آپ کیا میجرز لے لیں، اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ پنجاب نے 80 ارب روپے سے اوپر کی گندم میں سبسڈی دی۔ آپ نے اس طبقے کے لیے خاص طور پہ آپ نے ماڈل بازار لگائے۔ آپ نے جو حکومت کا اوپر سے انفلیشن امپورٹ کرنے والے آئٹمز تھے ان کو سبسڈائز کر کے اس مارکیٹ کے اندر دیا، اور آپ نے ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی۔ باٹم اپ اپروچ بھی چل رہی ہے اور اوپر سے ٹرکل ڈاؤن اکانومی کا بھی امپیکٹ آتے ہوئے اپنا ان کے پاس قوت خرید بھی بہتر ہوگی۔ اچھا منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ جو بجٹ ہے وہ ریالٹی پر مبنی ہے، ریئلسٹک فگرز کی آپ بات کر رہے ہیں، تو جس پروپورشن سے مہنگائی بڑھی ہے، یہ ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے، کیا وہ ریئلسٹک ہے؟ اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو جس کیٹیگری کے لیے 25% اضافہ کیا گیا ہے، کیا یہ بیسک پر ہے یا کہ رننگ پر ہے؟ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، یہ بتا دیں۔ جی، ہم نے اس باری انفلیشن جو ہے اس کے تقریباً ساتھ ہی رکھا گیا ہے جو امپیکٹ ہے، یہ جو اوور آل ساری پنجاب کی آپ کی پاپولیشن جو ہے سول سرونٹس کی ان کو مل رہا ہے۔ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اگلے سالوں سے اس کو انڈیکس کر دیں، لنک کریں، اس کا کوئی تعلق بنائیں انفلیشن کے ساتھ۔ جس سال بہت زیادہ ہو جائے اس سال اس کو بھی ساتھ ساتھ گرو کرنا چاہیے، اور یہ سب پہ امپلیمنٹ کیا جائے بے شک۔ اور جن سالوں میں کنٹرول پایا جا سکے، اگر 10% سے کم ہے، 5 کے قریب ہے، 4 ہے، 3 ہے، تو اس کے مطابق ایک فارمولے کے مطابق چلائیں۔ ہم نے پوری جو انالیسس کیا تھا اس کے اندر ہمیں یہی پتہ چلا کہ 7,21,000 ایسے ملازمین ہیں پنجاب میں جن کو کسی قسم کا الاؤنس نہیں مل رہا۔ ان کے لیے خاص طور پہ 25% کا ہم نے اسپیشل الاؤنس دیا، اور وہ اگلے مالی سال میں بھی ملتا رہے گا اور جون کے مہینے میں بھی ان کو ملے گا۔ جی 25% ہے جی، یہ تو ہے جی جی 85 ارب کی سبسڈی آپ دے رہے ہیں، 85 ارب کی جو سبسڈی دے رہے ہیں وہ 15,000 کا جو بندہ کمائی کر رہا ہے اس کو بھی وہی سبسڈی مل رہی ہے، اور 15 لاکھ کا بھی اس کو سبسڈی مل رہی ہے۔ کیا جسٹیفائڈ بات ہے؟ یہ آپ نے بات بہت اچھی کی ہے۔ جو آج پرل کانٹیننٹل میں بھی آٹا بک رہا ہے، جو وہ خرید کے آتے ہیں اور آگے بیچتے ہیں کھانے کی صورت میں، آپ کو ریسٹورینٹس میں ملتا ہے، وہ بھی وہی ہے۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ جانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ٹھیک ہو۔ ہماری فیڈرل گورنمنٹ میں بات چلی اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ نے جون تک کا ٹائم مانگا تھا۔ جون کے اینڈ تک ہوپ فلی ہمارے پاس یہ ڈیٹا آ جائے گا، ہمیں اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک تو سبسڈی ٹارگیٹڈ ہو جائے گی، تو میں امید رکھتا ہوں کہ ایک تو اس کا فگر بھی ریوائز ہوگا، اور یہ ویسٹ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہر آدمی جس کے پاس اویلیبلٹی ہے، جس کے پاس قوت خرید ہے، اس کو بھی ہم یہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کے کم کرنے سے شاید ہم سبسڈی کی اماؤنٹ پر بیگ بڑھا بھی سکیں۔ جو کوشچن تھا جب آپ پچھلے سال کے کو آپ 208 کروڑ روپے اس کے لیے الوکیٹ کیے، اس کو بڑھا کے آپ دے گئے 331 پہ، اب آپ دے رہے ہیں 482 پہ۔ یہ 274 ارب روپے جو آپ نے بڑھائے ہیں، آپ کے پورے بجٹ ڈاکومنٹ میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے اسے کتنی گندم دی تھی، کتنا آپ نے اس پہ بینکوں کو شرح دی، کون کون سے بینک سے آپ نے پیسے لیے، کمرشل بینکوں سے، اور پھر ان کو اس کا میکینزم کیا ہے۔ یعنی 274 ارب روپے آپ خرچ کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں اور اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کیوں چھپاتے ہیں یہ چیزیں؟ نہیں، اس میں آپ اربوں خربوں کے معاملات کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، اس پہ بالکل وضاحت ہونی چاہیے، کلیئرٹی سے آپ کو بتانا چاہیے۔ اگر بجٹ ڈاکیومنٹس میں کوئی کمی کوتاہی ہے ان ٹرمز آف پرووائڈنگ کلیئرٹی تو اس کو ہم دور کر دیں گے۔ گندم کی
मद में मैं ये बताता चलूँ कि हमारा हदफ 3.5 मिलियन मेट्रिक टन था और कल की हमारी कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस भी हुआ है। अल्लाह के फजल करम से हम अपना हदफ अचीव कर गए, बल्कि इससे ऊपर चले गए। इसको हम ऑफिशियली अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बताएंगे भी सही। जहाँ तक अकाउंट 2 की बात हुई तो आपको पता है अकाउंट 2 की बैलेंसिंग एंट्री होती है साथ अगेंस्ट द इन्वेंटरी ऑफ वीट। बढ़ाने का मकसद ही ये था कि हम अकाउंट 2 को इस्तेमाल करते हुए हायर सब्सिडी, जब आप आपने फार्मर से 1800 पे ख़रीदी इस साल 1400, ये फ़र्क देखें ना कितना है, उसको आपने कहीं तो कुशन करना है। वो डिफरेंस है जो सब्सिडी की इंक्रीज में पाक होता हुआ अकाउंट 2 में आपको नज़र आ रहा है। जी मैं सर आपकी इजाज़त से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये जो आपने सवाल किया है ये यही हमारे मौक़िफ़ की तारीफ़ कर रहा है। जो अकाउंट 2 में इंक्रीज़ आ रही है वो इसलिए आ रही है कि हम ओवर द ईयर्स ज़्यादा गंदम खरीद रहे हैं, किसानों को सपोर्ट किया जा रहा है, गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाई जा रही है 1400 से 1800, वो अकाउंट 2 को चार्ज करता है। एक तरफ हम ज़्यादा कीमत खरीद सपोर्ट प्राइस है, किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसको कम कीमत पे रिलीज करके आटे की कीमत को मेंटेन किया जा रहा है। तो ये जो ज़्यादा गंदम खरीदना, ज़्यादा गंदम रिलीज करना, ज़्यादा सब्सिडी दे के आटे की प्राइस को कंट्रोल करना, ये वो अखराजात है जो अकाउंट 2 की सूरत में हुकूमत बर्दाश्त कर रही है ताकि आटे की कीमत को एक ख़ास हद से ज़्यादा न बढ़ने दिया जाए। मेरा क्वेश्चन यही था कि जब आप पैसे खर्च कर रहे हैं, हर एक के पैसे 72 अरब रुपए इधर इस्तेमाल करूँ, उसमें कौन कितना बेनिफिशियरी है, कौन कितने पैसे ले रहा है, किस शरत उसके आप दे रहे हैं, ये किसी को पता नहीं है, मैकेनिज्म क्या है इसका भी पता नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि खून साहब से घरपों में काम करते रहे बैंकर एंड मेडिकल, तो जब 274 की बात आती तो एक्सप्लेनेशन नहीं देते आप। ठीक है, मैं देखें इस पे हमारी एंड तक तो वजाहत थी, मगर अगर डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही तो फूड सेक्रेटरी आप एक तो इनको भी प्रोवाइड करिएगा, और मैं भी असेंबली के अंदर जहां वजाहत दरकार होगी आई विल बी हैप्पी टू प्रेजेंट इट। एवरीथिंग इज़ इन ब्लैक एंड वाइट, बल्कि इसकी वजाहत देने से हमारा केस और मजबूत होता है कि इसके बढ़ने की वजह जो हमारी इंक्रीज सब्सिडी है, कुछ छोटा फैसला नहीं होता हुकूमत के ऊपर बोझ डालना, इसके कर्ज क्यों बढ़ाए गए, उनकी अफादियत को देखा जाता है। ये तो ख़ास तौर पे उस तबके के लिए हम केटर कर रहे हैं जिसको बहुत ज़्यादा फूड, आपको पता है सारों की स्टेपल डाइट ही यहाँ पे गंदम है। तो बिल्कुल हम इसको वजाहत से एक्सप्लेन करेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी करेंगे और अपने कागज़ों में भी और जनाब के साथ भी। जी अभी आपने बात की है कि जो सब्सिडी दे रहे हैं हम, हाँ गंदम पर उसके साथ साथ ये तो आप माफिया को दे रहे हैं जो आपकी हुकूमत के सफ़ों में मौजूद है आपकी, लेकिन जो ज़राअत है मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी है उस पर तो नज़र आपकी सबसे एंड पे है। किसान के लिए आप क्या कर रहे हैं, खास कर क्या सब्सिडी दे रहे हैं, किसान को अवेयरनेस किस लिए दे रहे हैं ताकि वो तेल जो पैदा कर सके, एक फसल को जो है किसान को अवेयरनेस के हवाले से क्या आप मैं इस पे बात करता हूँ। पहली बात है ये सब्सिडी जो है ये पास ऑन हो रही है टू द एंड कंज्यूमर, और इसको भी हम फर्दर टारगेट कर रहे हैं ताकि खाने वाले भी, जो आटा खाने वाले भी हैं जिसमें तो पूरी 11 करोड़ आवाम है इस सूबे की, वो भी 11 करोड़ ना हो, टारगेटेड जाए उन लोगों को जो जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की। बाकी लोग महंगा आटा ख़रीदें, मुझे सेक्रेटरी साहब सबको, हमें सब्सिडी अगर साहिब हैसियत हैं, साहिब सरबत हैं तो हमें ख़रीदना चाहिए, उसकी पूरी वैल्यू पे करनी चाहिए। तो इसलिए हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी की, वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की ग्रोथ इस साल भी प्रोडक्शन वाइज तो ठीक आई है, मगर अगर आप ग्लोबल यील्ड से कंपेयर करें, क्या काम हुआ है पिछले 40 साल के अंदर रिसर्च के ऊपर, वाटर कंजर्वेशन पे, एक्सटेंशन सर्विसेज पे। एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद हैं, आप इनके प्रोग्राम्स तो देखें जो ये इस बार ही लाए हैं। आप रिसर्च पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने सारे मेन कैश क्रॉप्स जो हैं उसके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, आप फार्मर तक पहली बारी नई इन्फॉर्मेशन की रसाई कर रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर से कह रहे हैं आके कि भाई हमारा निज़ाम ये एक्सटेंशन का मौरूसी हो गया है,
کارپوریٹ فارمنگ میں اب بڑے اچھے جدت آ چکی ہے, ٹیکنالوجی ہے, پانی وہ تو سوائل کے بغیر بنانے جا رہے ہیں, دنیا بناتی ہے آج کل, ویجیٹیبلز گرو کرتی ہے. یہ ساری چیزیں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں, یہ صرف پبلک سیکٹر نہیں, اب پرائیویٹ سیکٹر بھی یہ دے گا, اور حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے پروگرام کو. فارمر کی دیکھیں, میرے سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی باقی ملک میں 80 من ایوریج آ رہی ہے, ہمارے یہاں جی ابھی تک 30 من ہے گندم کی, میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ پھر بھی آپ سے دور ہے. اس ملک کا سوئل ٹیکسچر, اس کی کھاد, اس کی ان پٹ, میں تو کہتا ہوں ہمارے ہر ضلع, ہر کانو گوئی کے اندر آپ کو 2 ایسے فارمر ضرور مل جائیں گے جو 75-60 من ایوریج لے رہے ہوں گے. کم از کم ہم ان کی ٹیکنیکس تو اڈاپٹ کر لیں. اپنے ملک کے اندر ہی اگر ہم بیسٹ ٹیکنیکس اڈاپٹ کر لیں تو ہم 20 سے 25% اپنی پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں. تو اس لیے ایکسٹینشن سروسز پہ فوکس بہت ضروری ہے. سوال کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں پلیز. جموں قربانی روزنامہ جب سے میں نے فائنانس بل پڑھا ہے اس حوالے سے کچھ سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے ایسے غیر رجسٹرڈ تجارتی ادارے جو انڈیویجولس کام کر رہے ہیں اور وہاں 10 ملازمین ہیں, آپ نے ان پر ایک نیا ٹیکس انٹروڈیوس کیا ہے جس کی شرح 6,000, 4,000 اور 2,000 روپے سالانہ. اس نئے ٹیکس نیٹ ورک میں آپ کن شعبوں کو لا رہے ہیں, ان کی تفصیل مجھے بتا دیں. دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ہوٹلوں پر کھانا کھاتے ہیں سارے, ان کو آپ نے کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ, QR اسکین, اور اس کے علاوہ آپ نے 5% انہیں ٹیکسوں پہ رہا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہوٹلوں پر کیش مشینیں نہیں ہیں. جن کے پاس کیش مشینیں ہیں وہ 20% مجھ سے لیتے ہیں کہ یہ ہم نے بینک کو ادا کرنا ہوتا ہے. تو گویا اصل جو مجھے ریلیف ملے گا وہ 2.5% ہوگا. آپ اس کو کیسے انشور کریں گے کہ 5% ملے؟ سرکاری ملازمین کا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے 25% اضافہ کیا ہے یہ رننگ پر ہوگا یا 2017 سے ہوگا؟ شکریہ. یہ آپ کے ایکسائز سیلز ٹیکس کے حوالے سے کوشچن تھے. میں چیئرمین بیارے سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن اور وضاحت دیں. جی چیئرمین صاحب کی پرفارمنس اچھی رہی ہے, ان کو تو ویسے ہی ہمارے ساتھ سٹیج پہ بیٹھنا چاہیے اس بار. یہ تو سارے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے تو ماشاءاللہ ساری اتھارٹی سے بہتر پرفارم کیا ہے. دو باتیں آپ نے پوچھی ہیں. ایک تو آپ کی بات ہی تھی کہ جن کے پاس مشینز نہیں ہیں, تو یہ مشینز جو ہیں یہ مقصد ہی یہ تھا اس ریٹ کو ریڈیوس کرنے کا کہ بہت سے جو کنزیومرز اب جا رہے ہیں وہ جہاں پہ مشینز نہیں ہیں وہاں پہ وہ پسند یا پریفر نہیں کرتے کھانا کھانا. اور ہمیں لیٹلی جو فگرز پتہ لگے ہیں اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ جو کیش یہ کریڈٹ کارڈ مشینز کی ڈیمانڈ ہے اس میں تقریباً 10 گنا اضافہ ہوا ہے پچھلے سال میں. تو ایسے ریسٹورینٹ اگر 10 ریسٹورینٹس کے پاس یہ مشینیں تھیں تو اب 100 کے پاس ہیں اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو بات آپ نے کی کہ جو ایکسٹرا چارج کرتے ہیں, ایک تو یہی چیز ہے کہ تمام ریسٹورینٹس ایکسٹرا چارج نہیں کر رہے, بہت کم ایسے ریسٹورینٹس ہیں جو ایکسٹرا چارج کرتے ہیں. یہ ایکسٹرا چارج والا معاملہ جو ہے یہ اکثر ان بزنسز میں ہے ادر دین ریسٹورینٹس جن کے پروفٹ مارجنز بہت کم ہیں, تو وہ اس چارج کے اوپر 2 سے 2.5% جو بینک چارجز ہیں وہ لے لیتے ہیں. لیکن یہ ٹرینڈ بھی کم ہو رہا ہے. میرے علم کے مطابق ریسٹورینٹ شاید ایسے شاذ و نادر ہی ہوں جو چارج کرتے ہوں. لیکن اگر کوئی ایسا ریسٹورینٹ ہے جو پچھلے سال میں کچھ ریسٹورینٹس نے یہ بھی کیا کہ کارڈ کے اوپر پورا 16% چارج کرتے رہے, اس کے لیے اس دفعہ فائنانس بل کے تحت ہم ایک نئی شکل لے کے آئے ہیں جس میں اگر کوئی بھی شخص اسٹیچوٹری ریٹ سے اوپر ٹیکس چارج کرتا ہے تو اس کو پر بل 10,000 روپے کا جرمانہ ہے. اور اگر بل زیادہ بڑا ہے, جو کہ ریسٹورینٹس میں تو کم ہوتا ہے لیکن کسی اور سیکٹر میں اگر ریڈیوسڈ ریٹ سے زیادہ چارج کرتا ہے تو 10% آف دی انوائس اماؤنٹ یا 10,000 روپیز پر انوائس, ان میں سے جو بڑی رقم ہوگی وہ اس پہ پینلٹی لگے گی. یہ بھی میں کہتا چلوں, ایک تو اس نے ڈاکومنٹیشن میں ہیلپ کیا ہے, دوسرا یہ بڑا پاپولر گیا ہے لوگوں کے ساتھ. ہمیں پبلک نے فیڈ بیک دیا ہے کہ جناب یہ اب رسید نہیں دے رہے,
کیونکہ ان کو 5% پڑ رہا ہے، تو اس سے ڈاکومنٹیشن بھی بڑی امپروومنٹ آئی، اور اس سال ہم نے اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا ہے. اب تو یہ ٹیکس بیس بڑھانے میں نا ٹیکنالوجی بہت ہیلپ کرے گی. ہم نے QR کوڈ تک کو لے کے آئے ہیں، اب آپ QR کوڈ بھی اسکین کر کے پیمنٹ کرا سکتے ہیں. ای پے کی اگر آپ افادیت دیکھیں تو ملینز آف یوزرز. مجھے بھی پلیزنٹلی سرپرائز ہوا میں یہ دیکھ کے کہ کتنے لوگوں نے، اور خاص طور پہ کووڈ کے دنوں میں، آپ ٹوکن ٹیکس گھر بیٹھ کے پے کر رہے ہیں، پراپرٹی ٹیکس وہاں سے پے کر رہے ہیں، گاڑیوں کی چیزیں آپ نے وہاں پہ پہلے پے کر دی ہیں، گن لائسنس کا وہاں پہ پیمنٹ ہو سکتی ہے. یہ جدت ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے میں ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ ہم اپنے صوبے کی بیس زیادہ بڑھائیں گے. جناب گزارش میری یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، ترقی کی طرف جا رہا ہے، تو اس وقت احساس پروگرام میں لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، پیسے لینے والوں کی خط غربت سے 5 کروڑ سے 7 کروڑ کی طرف جا رہے ہیں. کیا یہی اعداد و شمار ہوتے ہیں ترقی کے ملک کی کہ لوگ غربت کی طرف جائیں اور زیادہ سے زیادہ پیمنٹ وغیرہ لینے شروع کر دیں؟ خط غربت چاہتے ہیں تو کیا بتائیے گا اس کے بارے میں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس پہ ہم اس ساری چیز کے اندر ایک چیز کو بھول رہے ہیں، ایک عالمی وبا جس کا نام ہے کووڈ-19. انڈیا کے اندر خط غربت سے نیچے گرنے والے لوگ پاکستان کی پوری آبادی سے زیادہ تھے. آپ نے ان دنیا سے بہتر پرفارم کیا ہے. ان امپلائمنٹ بڑھی 100% بڑھی جو آپ نے کہا، مگر جس کو ہم وی کہہ رہے ہیں نا گراف، آپ اس کی ریکوری کو دیکھیں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی اکانومی کے ثمرات نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی واپس باؤنس بیک کر گئی ہے. ہماری شرح جو تھی ان امپلائمنٹ کی اس میں کمی آئی ہے، جو ایک شارپ ڈکلائن آیا تھا امپلائمنٹ کے اندر وہ بہتری آئی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کووڈ کی وبا سے محفوظ رکھے. پاکستان کے فنڈامنٹلز اچھے ہیں، کوالٹی گروتھ کے ساتھ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے اس وقت. ایک سوال آپ سے کیا گیا تھا فنانس بل میں جو پروفیشنل ٹیکس تھے جن کی شرح 6,000 4,000 اور 2,000 تھی، یہ ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دیں. سر دوسرا سوال یہ ہے کہ 3 برسوں میں پنجاب کے اوپر قرضوں کی شرح میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور اس وقت قرضوں کی شرح GDP کے کتنے % ہے؟ بہت شکریہ. جی اس پہ I'll ask سیکرٹری ایکسائز کا ویسے بنتا ہے، بٹ would you want him to answer؟ پروفیشنل ٹیکس یہ والا ایکسائز والا ہے، I think they're talking about. جی ان کو مائک دیے گا سیکرٹری ایکسائز کو. جی سر، اس میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہوں کہ اس میں کوئی نیا ٹیکس ایڈ نہیں ہوا. یہ ایک سیریل نمبر 3 جو پروفیشنل ٹیکس کا شیڈیول تھا اس کی انٹری میں سنٹیکس ایرر تھی. اس میں جو کمرشل اسٹیبلشمنٹس ہیں جن میں 10 یا زیادہ لوگ ہیں ان کے اوپر اگر وہ میٹروپولیٹن لمٹس میں ہیں تو 6,000 روپے ٹیکس لگتا ہے اور 4,000 روپے اگر وہ میٹروپولیٹن لمٹ سے باہر ہیں. یہ پہلے کی انٹری چل رہی تھی. اس کے ساتھ ہی مکس ہوا تھا کہ جو باقی کمرشل اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ دے دینا ان پہ 2,000 لگے گا. ڈیٹ والا جو سنٹیکس میں ایرر تھی، ڈیٹ کا فگر دے رہے ہیں آپ سیگریگیٹ کر دیے تاکہ کلیئرٹی باقی جو ان سے فوراً میٹروپولیٹن لمٹس میں 6,000 ہے اور 4,000 اگر میٹروپولیٹن سے باہر اور باقی تمام کمرشل اسٹیبلشمنٹس پہ 2,000 روپے. صرف کلیئرٹی اور سنٹیکس ایرر ہے. یہ اس میں نیا ٹیکس بھی ایڈ نہیں. بفور آئی آنسر دا سیکنڈ پارٹ، وہ میں آپ کے لیے لیٹسٹ انفارمیشن ابھی میرا سٹاف مجھے دے رہا ہے. ناصر جمال صاحب آپ کی طرف سے کوئی سوال نہیں آیا؟ یہ چیف سیکرٹری صاحب کو ابھی کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ انفورسمنٹ کی ہے گندم پہ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کون سے وہ علاقے ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ یہاں پہ کوئی ایسے لوگ موجود نہیں اور ماڈل بازار حقیقت سے مبنی دور کر کے ایسے علاقوں پہ لگایا گیا. تو جناب چیف سیکرٹری صاحب کیپنگ اٹ بریف. کہ ہمارے ماڈل بازار تھے جو کہ ہم نے گارڈن ٹاؤن اور ان ایریاز میں لگائے تھے. ہم جو بات کر رہے ہیں یہ جو 313 رمضان بازار ابھی جو سہولت بازار ہے جو 332 ہے پورے پنجاب میں، یہ سارے کے سارے وہ ہے جو درمیانے سے نچلے طبقے والے علاقوں میں ہیں. اور یہ 332 جو ملک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم
سبسڈی ہے جو کہ امیر غریب کو برابر کھلا رہے ہیں. یہ سہولت بازار میں آپ کو صرف لاہور کا بتا دیتا ہوں کیونکہ میں نے وزٹ کیے ہیں سارے, تو آپ 19 میں سے میں آپ کو جو یاد ہے میں بتا رہا ہوں, تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پوش امیر علاقے میں ہے کہ غریب کے ہیں. تو میں اس لیے میں نے ایک منٹ دیا تھا کہ آپ کو بتاؤں. اب لاہور میں جو لگے ہوئے تھے سہولت بازار جو رمضان بازار میں لگے تھے, اب آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں. سنت نگر, راوی روڈ, شدارا کوٹ عبد المالک, شاہ باغ, داروگہ والا, گلشن راوی, ملتان روڈ, شالامار, بادامی باغ. اب آپ سارے میرے خیال میں لاہور سے ہی ہیں. اب ادھر کون سی پوش آبادی ہے یا کون سے یہاں پہ امیر اس طرح لوگ رہتے ہیں. تو ایک اور آپ کو ہم انشاءاللہ 332 کی لسٹ میں سیکٹری انڈسٹریز کو کہہ رہا ہوں آپ کو دیں گے. 200 بازار پنجاب میں جیو ٹیگڈ ہے, آپ اپنے موبائل پہ یا اس پہ بیٹھ کے اس کی لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ 332 کے 32 سارے جیو ٹیگ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ گلبرگ میں ہے, ڈی ایچ اے میں ہے, بیریا ٹاؤن میں ہے کہ غریب علاقے میں. یہ میں آخر میں عرض کرتا چلوں, یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا فلسفہ ہے کہ ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کرنا ہے. میں یہ باری باری آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے بجٹ میں ہماری نمائشی عمارتیں, ریلوے کے ٹریک, بڑی بڑی چیزیں دیکھنی ہیں جو کنکریٹ سے بننی ہیں, اس کی جگہ اگر انسان پہ انویسٹمنٹ دیکھیں تو آپ کو کئی گنا اس کے اندر انکریز نظر آئے گا. قرضے لیے ہیں تو جیسے میں نے بیان کیا ہیومن ڈیولپمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس آپ پنجاب کی 2018 والی بھی دیکھیے گا اور 2023 میں بھی دیکھیے گا کہ انسان کی زندگی میں, اس صوبے کے رہنے والے کی زندگی میں ہم کیا بہتری لے کے آئے. میں دوبارہ ایک باری یہ چاہتا ہوں کہ معیشت سینٹیمنٹ پہ بھی آگے چلتی ہے. ملک کے اندر ایک اچھا ماحول ہے. ہمیں پہلی باری بورڈ آف اسٹیٹسٹکس کو الگ کیا ہے فائنانس سے تاکہ ان کے نمبرز پہ کوئی کاسٹ نہ کر سکے کہ ڈاؤٹ. آپ سب کا اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کی اس بہتر ریزیلینٹ اکانومی, اس کی معیشت, اس کے اندر رکھے گئے ترقیاتی پروگراموں کو اجاگر کریں. اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانے میں پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ, ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلانز, ہیلتھ انشورنس, اسکول اپ گریڈیشنز. لاہور کے لیے کیونکہ آپ سب یہیں کے مقیم ہیں, 28 ارب روپے کا پیکج صرف لاہور کے لیے رکھا گیا اس بجٹ کے اندر. 200 نئی الیکٹرک وہیکل بسز ہم انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں اس شہر کے اندر. سب سے بڑا 1984 کے بعد کوئی جنرل ہاسپٹل نہیں بنا لاہور کے اندر. 1000 بیڈ کا وہ ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. مسنگ فیسلٹیز آف گلاب دیوی اس سال مکمل ہو جائیں گی. گنگا رام پہ کام ہو رہا ہے. چلڈرن یونیورسٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے پورے پنجاب کے اندر کوئی پیڈیاٹرک برنز یونٹ نہیں تھا. خدا نہ خواستہ کوئی بچہ جھلس جائے تو اس کے علاج کے لیے جگہ نہیں تھی. اسپیشلٹی ہاسپٹلز میں 30 سال سے انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. ان چیزوں پہ فوکس کریں مہربانی کر کے. یہ دور ختم ہو گیا ہے نمائش کا, ہیومن ڈیولپمنٹ کا دور ہے, انسان پہ انویسٹ کرنے کا دور ہے. ہمارا ساتھ دیں. اس بجٹ کو ہم آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے. جتنی باری آپ ہمیں بلائیں گے, فائنانس اور پی این ڈی آپ کے سامنے آئے گا, رسپیکٹو وزیر آئیں گے, اپنی پروگریس آپ کو بتاتے رہیں گے. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ کے چیک رکھنے کی وجہ سے, آپ کی کوسچنز, آپ کی اکاؤنٹیبل آپ کو اگر ہم جواب دیں ہیں تو میرے لیے یہ اچھا ہے, کیونکہ میرے آپ کے وثوق سے میں خود بھی اور ہماری بیوروکریسی بھی الرٹ رہتی ہے اور اپنے فرائض انجام دینے میں آپ لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے. شکریہ. لیکن حکومت کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے. اور آپ کو تو یہاں پر 2 طرح کی اپوزیشن کا سامنا ہے, ایک حقیقی اپوزیشن اور ایک آپ کی اپنی جماعت کے اندر جو گروپ بنا ہے اس کی اپوزیشن کا. تو آپ نے جو یہ ڈیولپمنٹ پروگرام میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام رکھا ہے اس میں کیا آپ اس اسٹیج سے آفر کرتے ہیں اپوزیشن جو حقیقی اپوزیشن ہے ان کے حلقوں کو بھی یہ فنڈ ملے گا, ان کو ترقیاتی اسکیموں میں اتنا حصہ ملے گا, وہ اس کے لیے آپ آفر ان کو آج کرتے ہیں یا وہ صرف خاص طور پر آپ کے جو اپنے جماعت کے اپوزیشن ہے یا آپ کے مخصوص حلقوں کو وہ فنڈز ملیں گے؟
جناب یہ تو ایک تو ڈسٹرکٹ سے آئے ہیں، نیڈ بیس انالیسس کے مطابق اسکیمیں آئی ہیں. وہ میرے خیال سے جس طرح میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا، سارا پنجاب ہمارا پنجاب ہے. یہ پورے ضلعوں کے اندر ہر جگہ پہ یہ پیسے لگیں گے. اپوزیشن سے تو ہم بالکل نہیں گھبراتے. کل آپ نے دیکھ لیا تھا، ہم نے اپنا کام جاری رکھا ہے اور انشاءاللہ اپنے منشور کے عین مطابق ان سب منصوبوں پہ عمل کر کے دکھائیں گے. شکریہ.